آج تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو اور اس ایونٹ کے آرگنائزرز کو کہ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا کہ جب وہ جینین ایشوز جس کا میری دھرتی ماں کو یا امت کو یا انسانیت کو جو سامنا تھا اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق مرد مجاہد مرد کلندر جو دلوں میں بسنے والا اور اللہ نے جو ان کو عزت نوازی ہے عمران خان صاحب کو وہ ایک سلسلہ جو شروع تھا بیچ میں کالی آندھی آئی طوفان آیا لیکن الحمدللہ جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں ہم واپس اللہ کے فضل سے اپنے گھر اور اپنی جگہ آ چکے ہیں. اب یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں اگر ہم نئے پاکستان کی بات کریں جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن انسانیت ہے تو اسلاموفوبیا اب انسانی تاریخ کو اٹھا لیں انسانی تاریخ میں ایمپائرز کو جب طاقت ملتی تھی تو ان کا کام لوٹ مار ظلم بربریت عقائد ان لوگوں کی تمام سوچ فکر کو کانکر کرنا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ نیشن سٹیٹ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا نیشن سٹیٹ کانسیپٹ کو ڈیولپ ہونے میں کافی 600-700 سال لگے اور پھر ایک بڑے ڈسکریٹ طریقے سے انگلستان نے 1648 میں بیلفورڈ میں 17 مارچ کو پیلسٹائن کے حوالے سے ایک بات کی اور پھر وہ بات 1688 گلوریس ریولوشن میں انگلستان میں ایک ایسی سوچ پنپی کہ بلڈ لیس ریولوشن تھا اور انگلستان میں بغیر ایک قطرہ خون بہے جیمز ٹو بھاگ گیا اور انگلستان میں ایک ریاست قائم ہوئی اور جس کی جو بیج 1688 میں بویا گیا تھا آج دنیا انگلستان کی شکل میں وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر کیا کیا اور اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے. تو میں واپس اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں. 2 جنگ عظیم ہوئی لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں برجنگ رول پلے کیا جائے گا ان کو عزت دی جائے گی. بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر لیگ آف نیشن کے فیلیور کی ورسیلز ٹریٹی 1919 از اے کلاسک ایگزامپل. لیکن میں واپس آتا ہوں جب یو این 1945 میں فارم ہوتا ہے اور یو این کی انسپشن سے لے کر آج تک 1948 میں 51-49 کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچ کیا تو امت نے اس کو ریجیکٹ کیا. لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوتھ کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہر سوچ اور فکر کو کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ قومیں جو کئی 100 سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے ہوئے بدقسمتی سے جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں ان تک کوئی رسائی نہیں تھی ان کو کنونس کرنے کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن لیگ آف نیشن ہو اس سے پہلے اور پھر یو این ہو ناٹ ایون ونس ایک دفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن نہ کوئی ایسی سوچ نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریٹ ہوتی بین الاقوامی ہم آہنگی انٹرفیتھ ہارمونی کا وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا. تو ہیٹس آف ٹو دیٹ لیڈر آف مائنڈ. سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی ایک ایسا آئیڈیا پیش کیا ایک ایسی سوچ دی اقوام عالم کو. کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گاٹ ٹیلنٹ یو کے گاٹ ٹیلنٹ کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں وہ لوگ ہماری ہیومنائزیشن ہو تھرڈ ورلڈ کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹوز ہوں تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں اور پھر جب کوئی کسی کی ایسی کوئی کہانی سنتے ہیں جس پر ظلم ہو تو وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی. پہلی دفعہ لاجیکل
پرو ایکٹیو طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کیا اور اس کا ریزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ 4 سال ہو گئے ہیں اور یہ پوری امت کے لیے یہ ایگزامپل ہے. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے انگیج کرنا ہے, ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے. hate the sin not the sinner, that needs to be our ultimate approach. ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی, ہم نے سب کی عزت کرنی ہے, بٹ کبھی بھی دین پر, اللہ کے محبوب پر, انسانیت پہ, پاکستان پہ اور پاکستان کے مفادات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. This needs to be our ultimate approach. And in the end, all I would be emphasizing on, میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں ہے, جو مورل رائٹ ہی نہیں رکھتے, ان سے اگر کوئی ایکسپیکٹ کیا جائے تو یہ ایسی ہے کہ کسی ایسے شخص کو سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کی بنیاد کا دشمن ہو. تو I once again would urge and emphasize اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم نے ایسی ایونٹس ارینج کرنے ہیں, ہم نے یونیورسٹیز کو, یوتھ کو انگیج کرنا ہے, ہم نے ہر سیگمنٹ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے اور ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ایگزمپلری انیشیٹوز اور دنیا کو جوڑنے کے حوالے سے, پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے, میری آنے والی نسلوں کے حوالے سے اگر کوئی سوچ اور فکر ہے, اگر کوئی ویژن ہے, تو اٹ اسٹارٹ اینڈ اینڈز ایٹ عمران خان. عمران خان از دا ہوپ, عمران خان از دا فیوچر, عمران خان از دا پرائڈ آف ناٹ اونلی پاکستان but he is the pride of the entire ummah. Long live humanity, long live Imran Khan, long live Pakistan. Thank you so much.